عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اپنی ہر تخلیق کو دوسری تخلیق سے زینت بخشی ہے۔ اپنی ہر تخلیق کو دوسری تخلیق سے زینت بخشی ہے۔ جس طرح خالق کائنات نے آسمان بنایا، وہ بھی اس کی تخلیق ہے، چاند اور ستارے بنائے، وہ بھی اس کی تخلیق ہے۔ اب آسمان کو اللہ نے چاند اور ستاروں سے زینت بخشی، حسن و جمال عطا کیا۔ اللہ نے یہ دھرتی بنائی، زمین بنائی، اس پہ ندی نالے ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، اور سرسبز و شاداب ہریالی ہے، باغات ہیں، ان سے حسن و جمال بخشا، زمین کو زینت بخشی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایام بنائے، ان ایام کو جمعۃ المبارک سے فضیلت بخشی۔ اللہ رب العزت نے مہینے سال کے 12 بنائے، تو 11 مہینوں کو رمضان المبارک سے فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے یا الہامی کتابیں ہیں، ان تمام صحیفوں اور الہامی کتابوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک کم و بیش 7 لاکھ انبیاء علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے جو مبعوث فرمائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے ذریعے زینت بخشی۔ اللہ رب العزت نے سال میں 365 راتیں بنائیں، ان تمام راتوں کو شب قدر سے زینت بخشی۔ سال کی جتنی بھی راتیں، یعنی 365 راتیں، اس میں ایک رات جو ہے شب قدر کی، وہ نکال دیں تو بقیہ کتنے رہ جائیں گی؟ 364 راتوں کو اللہ رب العزت نے شب قدر سے فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں عبادت کی، یعنی ساری رات وہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا، صاحب ایمان کی حالت میں، تو اللہ رب العزت دن چڑھنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی وہ خوش نصیب جس کو سال میں صرف ایک رات جو شب قدر کی رات ہے، اگر وہ عبادت کی توفیق مل گئی تو اس کا بیڑا پار ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہیں۔ بارگاہ رسالت میں محفل سجی ہے، آمنہ کا لال، آسیوں کا لجپال، کملی والے تشریف فرما ہے حضور علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام نے ذکر چھیڑا بنی اسرائیل کا۔ کس کا ذکر چھیڑا؟ بنی اسرائیل کا۔ تو بات چلی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک زاہد تھا، ایک عابد تھا، اس کا نام شمعون تھا۔ وہ ایسا عابد اور زاہد تھا، عبادت گزار تھا کہ اس نے 1000 سال اللہ کی ایسے عبادت کی کہ وہ ساری رات مصلی پہ گزارتا اور سارا دن روزے کے ساتھ گزارتا۔ یعنی 1000 مہینہ اس نے ایسی عبادت کی کہ دن جو ہے وہ روزے کے ساتھ اور رات عبادت میں، یعنی مصلی پہ گزارتا۔ جب حضور علیہ السلام اس زاہد کا، اس عابد کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ کے دلوں میں حسرت آئی کہ ہماری تو اتنی زندگیاں نہیں ہیں، کاش ہماری بھی اتنی زندگیاں ہوتی، یعنی امت محمدی کی اتنی لمبی زندگیاں ہوتی تو ہم بھی جی بھر کے اللہ کی یوں عبادت کرتے۔ بس صحابہ کے دل میں یہ تڑپ آنی تھی، یہ طلب آنی تھی، یہ خواہش حسرت آنی تھی کہ کاش ہماری زندگیاں بھی اتنی لمبی ہوتی، یا اللہ بھی ہمیں اتنی اس دنیا میں مہلت دیتا کہ ہم بھی جی بھر کے عبادت کرتے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ نے قرآن اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو
شب قدر میں اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر سب سے فضیلت والی رات ہے، سب سے فضیلت والی رات ہے۔ اللہ پاک خود، یہ نص قطعی سے بھی یہ ثابت ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس میں روح امین جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر عبادت کرنے والے کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو اللہ والو اس رات کو پانے کی کوشش کریں، اس رات کو، ان گھڑیوں کو جو آخری عشرے کی چل رہی ہیں ان کو قیمتی بنائیں، کہ ہو سکتا ہے میرے کملی والے نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو قرآن میں رب نے نازل فرمایا کہ روح امین فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں سلامتی کے ساتھ، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رکھتے ہیں، یعنی غروب آفتاب سے یہ کرم، یہ سلامتی، یہ رحمت کا سلسلہ شروع ہوا طلوع فجر تک، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جس طرح آج کل سحری ختم ہوتی ہے، تو یہ اتنا جو وقت ہے اس کے دوران یہ رحمت کا، برکت کا، سلامتی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر مجھے ان راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی توفیق دے دیتا ہے عبادت کی، تو ممکن ہے کہ وہی رات شب قدر کی ہو۔ تو میرے کملی والے نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے اللہ والو شب قدر کا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اوپر رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کی آخری راتوں میں ڈھونڈو، آخری عشرے کی راتوں میں ڈھونڈو۔ پھر اور آسانی کر دی کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے یعنی آج کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے اور 29ویں کی رات ہے۔ اب ایک رات تو گزر گئی، آج 23ویں کی رات ہے، الحمدللہ آپ دور دراز سے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا آنا ہی شب قدر ہے، آپ حضرات کا آنا ہی شب قدر ہے۔ اللہ جو بندہ گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی اللہ اللہ یا اس کی عبادت اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن جو دین سیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آتا ہے اس کی قربانی کو چھو بھی نہیں سکتی۔ تو آپ حضرات جو ہے وہ سفر کر آئے، اپنا جان مال وقت لگایا، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے آئے۔ تو جس طرح یہ وقت اللہ نے آپ کا قیمتی بنا دیا ہے، جب یہاں سے رخصت ہوں تو صبح طلوع فجر تک جتنا وقت باقی رہ گیا ہے اس کو بھی قیمتی بنائیں، اور اللہ سے مانگتے ہوئے جائیں کہ یا اللہ بس یہی گھڑیاں اور آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو، تاکہ میری یہ رات اسی بہانے تیرے کرم کے سہارے گزر گئی ہے۔ واللہ عالم 25ویں کی رات مجھے عبادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، 27ویں کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا آخری 29ویں کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو اللہ ان آخری راتوں میں کسی بھی رات کو عبادت کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑے انعام کی، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور بالخصوص پاک راتیں جس طرح میں نے کہا 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، ان راتوں کو خاص طور پہ، اور آج کی رات اس لیے اتنی مبارک رات ہے، اتنی مبارک رات ہے کہ ایک تو یہ تاک رات ہے، دوسرا کیا ہے، یہ شب جمعہ ہے۔ نہیں بات سمجھے کہ اس رات کی اب فضیلت اس لیے آج کی رات آپ خوش نصیب ہیں جو گڑھ موڑ سے آئے ہیں، دوسرے علاقوں سے آئے ہیں، کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی رات، آج کی رات اللہ کی راہ میں گزر رہی ہے۔ ایک تو یہ رمضان مبارک کی آخری عشرے کی تاک رات ہے، یعنی 23ویں کی رات ہے، اور دوسرا اللہ کا آپ کے اوپر خاص انعام ہے کہ یہ شب جمعہ ہے۔ تو دو فضیلتیں آج کی رات میں اکٹھی ہیں، تو اللہ سے آپ حسن ظن رکھیں، گمان رکھیں کہ بس آج کی رات ہی شب قدر ہے،
آج کی رات ہی شب قدر ہے اور میں نے اس رات کو کیا کرنا ہے؟ قیمتی بنانا ہے. اور اس کو قیمتی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر صورت میں نے اللہ کو منانا ہے. قیمتی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر صورت میں نے اللہ کو منانا ہے. اللہ بولو بسا اوقات انسان کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، انسان ساری رات جیسے کیسے بھی ہوتا ہے وہ عبادت کر لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، ذکر اذکار کر لیتا ہے، یا کوئی اور تسبیحات ہیں وہ کر لیتا ہے، لیکن خود وہ قبول نہیں ہوتا. اب یہاں ذرا بات توجہ رکھیے گا، پھر سمجھ آئے گی میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان مبارک کی کسی رات یا سال بھر کی کسی بھی رات کو عبادت کر لیتا ہے یا اسے توفیق مل جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، لیکن بندہ بہت کم قبول ہوتا ہے. بندہ عبادت گزار جو عبادت کر رہا ہے وہ قبول نہیں ہوتا. اب میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے، یا جو سوشل میڈیا پہ سنیں ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ عبادت قبول ہو گئی تو بندہ قبول نہیں ہے، یعنی عابد قبول نہیں ہے، عبادت قبول ہے. تو اللہ والو، مولا علی کا دور، ابھی خلافت کا زمانہ چل رہا ہے. کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ خلافت کا. اس وقت جو حج ہوا ان حجاج میں سے 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. اس زمانے میں 6 لوگوں کا حج قبول ہوا تو اللہ نے ان 6 لوگوں کی برکت سے سب کا حج قبول کیا. آج کیا حال ہوگا؟ 1400 سال گزر گئے اس بات کو، کم و پیش. آج کیا حال ہوگا؟ تو جب مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں باجماعت تو کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کی آمین کے صدقے اللہ سب کی قبول کر لیتا ہے. بین ہی حج میں اللہ کسی ایک حاجی کی آہ کو، اس کی سسکی کو، اس کی توبہ کو، یا اس کی قربانی کو، یا اس کے خلوص کو، یا اس کی نیاز مندی کو قبول کرتے ہوئے اللہ سب کا آنا قبول کر لیتا ہے. لیکن جو حاجی ہے وہ قبول نہیں ہوتا. حج قبول ہوتا ہے. میں جس بھی حج پہ مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے میں یہی حجاج کو سمجھاتا ہوں، اللہ والو حج کے پیچھے نہیں پڑو. اس کے پیچھے نہیں پڑو، حج کے پیچھے نہیں پڑو. وہ تو کوئی کمی کمین بھی ہو، زمانے کا دھتکارا ہوا لعنتی انسان بھی ہو، اس کے دروازے پہ بھی 200-300 بندہ معافی مانگنے کے لیے چلا جائے تو رحم اسے بھی آ جاتا ہے. تو ہم تو اکرم الاکرمین کے در پر آئے ہیں اور 40 لاکھ بندہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. اور اتنا پینڈا کر آئے ہیں، اربوں ڈالر لگا کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو کیا وہ ہماری معافی کے بغیر ہمیں واپس بھیج دے گا؟ کیا ہماری وہ معافی نہیں قبول کرے گا؟ دنیا دار کمی کمین بندہ ظالم انسان، اس کے گھر میں 25-30-40 بندے محلے کے چلے جائیں، علاقے کے چلے جائیں تو وہ جا کے پگڑی سر پہ رکھ دیں، چاہے انہوں نے بندہ بھی مارا ہو تو اس کو بھی رحم آ جاتا ہے. تو وہ تو اکرم الاکرمین ہے، راحم المساکین ہے، ارحم الراحمین ہے. تو جس کے در پہ 40 لاکھ 45 لاکھ 38 لاکھ بندہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی بات ہو رہی ہے. تو کیا وہ رب واپس بھیج دے گا؟ تو پھر پیر صاحب ہم کیا کریں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حج کی فکر چھوڑ دیں کہ حج قبول ہے، ہاں میں یہ سمجھاتا ہوں کہ تم فکر کرو اپنی، اے اللہ مجھے قبول کر لے، مجھے قبول کر لے. اب یہاں پھر اشکال پیدا ہوگا، پھر سوال پیدا ہوگا کہ حج آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک حاجی کا قبول ہوا تو سب کا قبول ہو جائے گا. تو یہ تو چلو ہمیں ایک آسرا ہو گیا، ایک تسلی ذہنی ہو گئی کہ بھائی ہم خالی نہیں جاتے، کسی ایک کا بھی قبول ہوگا تو سب کا قبول ہو جائے گا. تو یہ ہمیں کیسے آسرا ہوگا، تسلی ہوگی کہ میں قبول ہو گیا ہوں؟ اس کا بھی فقیر بتاتا ہے جب تو قبول ہو جائے گا تو اس کی نشانی اور دلیل یہ ہوگی کہ حج سے پہلے جیسی تیری زندگی تھی، جب تو حج کر کے مکہ یا مدینہ سے تو ایئرپورٹ پہ پہنچے گا تیری زندگی بدل چکی ہوگی، تیری زندگی بدل چکی ہوگی. تو راشی گیا تھا، تو زانی گیا تھا، تو ذخیرہ اندوشی کرتے
ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے، مال حرام کماتے ہوئے گیا تھا، حالت گناہ میں گیا تھا، جس طرح کی تو ناپاک اور گندی اور گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی لے کر گیا تھا، اگر تو واقعی قبول ہو گیا ہے تو واپسی پہ تو غلامی رسول لے کر آئے گا، واپسی پہ تو غلامی رسول لے کر آئے گا۔ عرض کرنے کا سادہ الفاظ کے اندر مقصد اور مطلوب اور مقصود اتنا ہے کہ جیسی زندگی ہم حج سے پہلے لے کر گئے یا روانہ ہوئے، جب واپس آئے تو ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو چکے۔ کوئی داڑھی صاف کرتا گیا، اس نے کہا نہیں بھائی مجھے احساس ہو گیا یہ گناہ کا کام ہے، میں نے نہیں کرنا۔ کسی نے بہن کا حصہ دبایا ہوا تھا، اس نے ادھر ہی نیت کر لی، نہیں بھائی میں جاؤں گا جاتے جائیداد بیچ کے یا اپنے پاس سے قیمت لگوا کے جو میری بہن کا حصہ بنتا تھا میں اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ اسی طرح کسی نے کئی سالوں کی زکوٰۃ دبائی ہوئی تھی، غریبوں کا حق دبایا ہوا تھا، وہیں جب وہ قبول ہو گیا اللہ ایسی اس کو ندامت اور شرمندگی دے گا، اسے اتنی پشیمانی ہوگی کہ کون سا وقت ہو تو میں اپنے ملک پہنچوں، میں حساب کر کے پچھلی زکوٰۃ آہستہ آہستہ ادا کروں۔ ایسے ہی کوئی بے نمازی گیا تھا، اللہ اس کو احساس ندامت دے گا اور پھر توفیق دے گا، وہ علماء سے مشائخ سے پوچھتا پھرے گا کہ میں نے اتنے سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی تو اب میں کیا کروں۔ کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو اللہ اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا، سیکھنے کی توفیق دے گا۔ دین نہیں سیکھا تھا، وہ دین سیکھنے کی اللہ توفیق دے گا۔ تو لگ رہا یہ جو علامات ہیں یہ قبولیت کی علامات ہیں کہ حاجی کا حج بھی قبول ہوا ہے اور حاجی خود بھی یعنی بندہ خود بھی قبول ہوا ہے، عابد کی عبادت بھی قبول ہے اور عابد بھی قبول ہے۔ اللہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ لوگوں نے اتنی عبادت کی، بعد میں آخری وقت پہ ایسا کوئی کام کر دیا کہ ساری عبادت کے اوپر پانی پھر گیا، وہ شیطان کے ابلیس کے رستے پہ آ گئے، ابلیس کے رستے پہ آ گئے۔ تو یہی بات میں نے کہی کہ اگر حج کرنے گے، حج قبول کروائے لیکن خود کو قبول نہ کروایا، جس طرح آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک اللہ انشاءاللہ توفیق دے گا کل ہم جمعہ بھی پڑھیں گے، جس طرح مسجد میں گناہگار پاپی زانی بدکار داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے اسی گناہ میں باہر آ جاتے ہیں، تبھی تو اللہ والوں زندگی بدلتی نہیں ہے۔ ایک بندہ 25-30 سال سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ داڑھی صاف ہے، وہ داڑھی صاف ہے، جس حال میں یعنی حالت گناہ میں وہ مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، 4 سجدے کیے، اسی حالت میں باہر۔ دکاندار نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، جو 2 نمبری آج کل کر رہا ہے، زندگی روزہ داروں کی، دکانداروں نے، کاروباری طبقے نے اجیرن کر دی ہے کہ 1 روپے کی چیز 1000 پہ پہنچا دی ہے۔ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور لوگوں کو افطاریاں بھی کروائے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اس فقیر کی بات یاد رکھیے گا، جو اس دور میں افطاریاں کروا رہے ہیں، خاص طور یہ جو زمانہ، یہ جو دور پچھلے 4-5 سال سے گزر رہا ہے، یہ جو لوگ افطاریاں کروا رہے ہیں، قیامت کے دن رب ان کی افطاریاں ان کے بوتھے کے اوپر مارے گا، ان کے منہ کے اوپر مارے گا۔ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم افطاریاں کروا رہے ہیں۔ بدبختو، اگر یہی زکوٰۃ ان کے گھروں میں پہنچاتے وہ تیرے دسترخوان کے محتاج نہ ہوتے۔ تم زکوٰۃ اور عشر دبا کے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنانے کے لیے، میڈیا پہ آنے کے لیے افطاریاں کرواتے ہو کہ ہم نے اتنے لاکھ بندے کی افطاری کروا دی یا اتنے کروڑ کی افطاری کروا دی۔ یہی کروڑوں روپے جو زکوٰۃ بنتی تھی تو صرف 2.5% نکال کے ان غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا، وہ اپنے گھر میں دسترخوان سجاتے، عرش والا تجھے بھی محبت سے دیکھ رہا ہوتا اور افطاری کرنے والوں کے اوپر بھی کرم ہو رہا ہوتا۔ آج وہ تیرے دسترخوان پہ منگتے بن کے ایک جلیبی کے لیے، ایک ٹکڑے کے لیے، 1-2 کھجوروں کے لیے، ایک گلاس روح افزا کے لیے آدھا گھنٹہ وہ انتظار کر رہی ہیں، تیری ویڈیو بن رہی ہے، تو بدبختہ یہ کہتے ہیں میں افطاریاں کروا رہا ہوں۔ تیرے دسترخوان پہ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، شرم سے مر جا، یہ کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ ان کے گھر میں روح افزا ہوتا، ان کے گھر میں روٹی ہوتی، ان کے گھر میں کھجور ہوتی، ان کے گھر میں چاٹ ہوتی، دہی بھلے ہوتے، جو دسترخوان پہ نعمتیں ہوتی ہیں، کون تیرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتا؟ ہم نے بہنوں کا حصہ، ذخیرہ اندوزی، عشر، زکوٰۃ،
تمام جو حقوق دوسروں کے ہیں، دوسروں کا جو مال ہے وہ دبا کے تو رمضان المبارک میں جو ہے وہ 2 افطاریاں کروا دی تو بلے بلے کروا لی ہے جی، فلاں بندہ بول جی افطاریاں کروا رہا ہے۔ اور جو افطاریاں کروا رہا ہے اللہ والوں، اگر وہ 2 لاکھ کی 4 لاکھ کی افطاری کروا رہا ہے، اس کے ذمے زکوٰۃ کروڑوں کی بنتی ہے، زکوٰۃ کروڑوں کی بنتی ہے۔ تو اگر کسی کی 2 کروڑ روپیہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے تو اللہ والوں 1 لاکھ روپیہ ایک خاندان کو دیا جائے تو کتنے خاندان میں لاکھ لگ جائے گا؟ تو جس خاندان کے گھر یا جن گھر والوں کو رمضان مبارک سے 2-4 دن پہلے لاکھ روپیہ پہنچے کہ یہ آپ کی افطاری کا سامان ہے اور یہ آپ کا پیسہ ہے، یا سارے کا سارا کیش دے دیا جائے، مجھے بتاؤ وہ کسی کی افطاریاں کرنے کے لیے گول باغ میں بیٹھے ہوں گے؟ کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں گے عصر کے وقت آ کے کہ مجھے افطاری کا یہاں ملنا ہے؟ پھر اس کا اللہ والوں نقصان کیا ہو رہا ہے کہ معاشرہ سارا کا سارا بھکاری بن گیا ہے۔ دینے والے ظالم اپنی شہرت کے لیے اور کھانے والے ہوس کا شکار ہو گئے۔ جو یہ فٹ پاتھوں پہ افطاریاں لگی ہوئی ہیں، چوکوں میں کچہریوں میں افطاریاں لگی ہوئی ہیں، جا کر دیکھ لو، ٹٹول لو اس فقیر کی بات کو، ان 100 میں سے 2 بندے بھی تمہیں روزہ دار مل جائے، میں ذمہ دار ہوں۔ سب بے روز، مزدور طبقہ، غریب غربا، جن کا روزہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ کیوں؟ قوم کا وہ مزاج بن گیا۔ جب کھلانے والے کا رزق حرام کا تھا، جب وہ حرام اترا تو قوم بھی حرام کے کاموں پہ لگ گئی۔ جس بند آپ میری بات کو دلیل کے ساتھ سمجھیں، آپ کا روزہ ہے، آپ پیاس سے گھر میں مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، افطاری کرنے گول باغ جائیں گے؟ کسی گراؤنڈ میں جائیں گے؟ آپ تو کہیں گے کہ میں 1 گھونٹ سادہ پانی پی لوں، میرے گھر کے کا پانی یہی زمزم سے آلہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ساری کی ساری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، کہ ساری کی ساری قوم ہی مانگنے پہ لگ گئی، کوئی حرام دینے پہ لگ گیا اور نام کیا رکھ دیا، ہم افطاریاں کروا رہے ہیں، اور کچھ کھانے پہ لگ گئے جی ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، تو ساری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو کیا یہ ان کا روزہ قبول ہو گیا؟ کیا یہ روزے دار قبول ہو گئے؟ تو اللہ والے یہی بات میں نے آپ حضرات کو کہی ہے کہ بسا اوقات انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ تو اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہے، لیکن بندے کو قبول نہیں کرتا، بندے کو قبول نہیں کرتا۔ تو جو میں بات کر رہا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، وہ یہ، جس طرح حج کسی کے حج کی وجہ سے قبول ہو سکتا ہے، وہ میرا حج بھی اللہ قبول کر سکتا ہے، آپ کا بھی، اور ہمارے حج کی برکت سے اللہ سب حجاج کے حج کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کی میں نے نشانی اور دلیل کیا دی ہے کہ اگر جس حاجی کا حج قبول ہوا ہے پھر حاجی خود بھی قبول ہوا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ پہلے اس کی زندگی باغی والی تھی، اللہ اس کے رسول کا باغی، شریعت کا باغی، اور اب وہ اگر بدل گیا ہے، اگر قبول ہو گیا ہے، اب وہ حضور کا غلام بن کر اپنے ملک جو وہ لوٹے گا۔ بے نہیں کسی کی شب قدر میں وہ گھڑیاں یا عبادت قبول ہو جاتی ہے جو کہ 100% قبول ہی قبول ہے، لیکن اگر ساتھ وہ بندہ بھی قبول ہو جاتا ہے تو اللہ والوں اس کی بھی وہی دلیل ہوگی جس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی، پھر اس کی زندگی مکمل تبدیل ہو جائے گی، اس کی زندگی مکمل تبدیل ہو جائے گی۔ جو منہ صاف کر کے آلو بن کے رات کو عبادت کر رہا ہے، صبح اس کی شکل حضور کے غلاموں والی ہوگی۔ یہ اس کی پہلی دلیل ہوگی۔ اس کو اپنے ہر گناہ کے اوپر شرمندگی ہوگی کہ میں کیسا عابد ہوں، میں کیسا زاہد ہوں۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، وہ مال میں نے دین کی اشاعت پہ لگانا تھا، میں وہ مال حضور کی سنت کو ذبح کر کے گٹر میں ڈالنے پہ لگا رہا ہوں۔ میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت اس زمانے میں ہے؟ میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا؟ تو جب میں کملی والے کی اتنی نافرمانی کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ میرے متحدوں کو نافرمان کر دے گا، میری اولاد کو نافرمان کر دے گا، میری بیوی کو نافرمان کر دے گا۔ اگر کوئی فیکٹری ہے، دکان ہے، وہاں پہ لیبر کام کرتی ہے، اللہ سب کو نافرمان کر دے گا۔ بے نہیں اگر کوئی پیر ہے، مولوی ہے، عالم ہے، اللہ اس کے مقتدیوں کو نافرمان کر دے گا۔ پھر اللہ عرشوں سے آواز دے گا، اب دیکھ نافرمانی کا دکھ کیا ہوتا ہے، اب دیکھ
نافرمانی کا کوڑا کیسے برستا ہے۔ اب دیکھ تیری بیوی اتنی لمبی زبان چلاتی ہے، تیرے سینے پہ کیا بیتتا ہے۔ اب دیکھ تیری بیٹی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، اب کیا تیرے پہ بیت رہا ہے۔ اب تیرا جوان بیٹا تیرے سامنے کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے، اب پتا چلا ہے سینہ تانے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ جو فیکٹری والا ہے اللہ اس کو آوازیں دیتا ہے کہ میں تجھے آوازیں دیتا رہا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو کہتا رہا فیکٹری چلائے کہ نمازیں پڑھیں۔ اب تیری لیبر کو میں نے نافرمان کر دیا ہے، تیرا کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے، اب تیرے متحد نافرمان ہو گئے ہیں، تیری چھوٹی سی دنیا اجڑ رہی ہے، اب ذرا اندر جھانک تیرے پہ کیا بیت رہی ہے۔ اور میں نے تو 7 زمینیں 7 آسمان بنائے ہیں جس کی حدود کا بھی تجھے معلوم نہیں ہے۔ تیری تو چھوٹی سی فیکٹری ہے، وہ بھی میری عطا ہے، اب وہ اجڑ رہی ہے، تو راتوں کو اب رو رہا ہے، کرلا رہا ہے کہ میں مر گیا، لیبر تعاون نہیں کر رہی، تو میں نے تو اتنا کارخانہ قدرت بنایا ہے، تو جب میری نافرمانی کرتا رہا تو میرے بارے نہ سوچا کہ جس رب کی میں کھا رہا ہوں، میں کس منہ سے اس رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اس کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو اللہ والو، جو عابد قبول ہو جائے، یعنی جو عبادت گزار ہے جب وہ قبول ہو جائے گا، اس کی قبولیت کی نشانی میں نے بتا دی ہے۔ جب وہ مصلی پہ بیٹھا تو وہ باغی تھا، جب اٹھے گا تو وہ با یزید کا غلام ہوگا، اللہ والوں کا غلام ہوگا، حضور کملی والے کا غلام ہوگا، اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ پھر لوگ اس کو دیکھ کے کہیں کہ اس نے حج کیا ہوا ہے۔ ہمارے ملتان کے فوڈ فیسٹیول ہے، اب حضرات سارے لوگ ملتان والے جو بیٹھے ہیں جانتے ہیں، باہر کے لوگ بھی جانتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں معروف ہے۔ وہ ان کے ایک چچا ہیں، گجرانوالہ کے پاس کوئی دیہات ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ ایک دفعہ میں عمرے سے واپس آ رہا تھا تو اجاز شاہ صاحب فوڈ فیسٹیول کے جو مالک ہیں وہ مجھے باب فہد میں مل گئے، پھر ہم اکٹھے واپس جو آئے۔ قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ہماری فلائٹ بھی ایک ہی تھی، یعنی ہمارا پھر سفر بھی اکٹھا ہو گیا۔ تو 8-10 سال پرانی بات ہے، تو میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ آپ کا جو شجرہ ہے وہ کس کے ساتھ جا کے ملتا ہے، یعنی کڑیاں جو ہیں وہ کس کے ساتھ جا، وہ سادات ہے، انہوں نے اپنا بتایا جی ہمارا اس طرح سلسلہ جو ہے وہ جا کے فلاں جو ہے امام ہے اس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے نانا کے ساتھ جو مل جاتا ہے، جڑ جاتے ہیں۔ اب وہ فلائٹ کے دوران میرے ذہن میں ایسی بات آئی، میں نے کہا شاہ صاحب آپ شاہ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، آپ کو لوگ بھی کہتے ہیں اجاز شاہ اجاز شاہ، اب سید اجاز کیوں نہیں لکھتے؟ شاہ تو کوئی قوم نہیں ہے، شاہ تو کوئی قوم نہیں ہے، شاہ تو بڑے کو کہتے ہیں، کراچی میں ہر بڑے کو بھی شاہ کہتے ہیں، ذرا سا کوئی مولوی ہو پیر اس کو بھی شاہ کہتے ہیں، جس طرح سرائکی کے اندر کسی بھی بڑے کو معتبر بندے کو سائیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سرگودا میں چلے جائیں گے لالا کہتے ہیں، ہمارے اس علاقے میں ملک صاحب، خان صاحب، چودھری، میں نے کہا یہ تو کوئی خاندان نہیں ہے، یہ تو کوئی قومیں نہیں ہے، چودھری تو کوئی قوم نہیں ہے، چودھری کون ہے؟ چاہت کرنے والا، آپ ڈیرا بنا رہے لوگوں کی چاہت کریں، آپ بھی چودھری ہیں۔ یہ تو چودھری لفظ جو ہے وہ بگڑتا ہے اپنے اپنے علاقے کے مطابق، یہ چودھری جو ہے یہی ملک بن جاتا ہے، یہی خان بن جاتا ہے، اور یہی لالا بن جاتا ہے، اور یہی شاہ بن جاتا ہے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے۔ اس کا مطلب چودھری کا مطلب، خان کا مطلب، ملک کا مطلب، شاہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیرا داری والا بندہ، جس کے در پہ لوگ آئیں ان کی تکلیفیں جو ہے وہ رفع ہوں، ان کے مسائل ہر رفع ہوں، تو وہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہر علاقے میں۔ تو یہ تو کوئی قوم نہیں ہے، تو آپ اپنے نام کے ساتھ سید کیوں لکھتے؟ تو مجھے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، اور وہی بات میں کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا میں کہتے کہ میرے چچا نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ پتر اپنے نام کے ساتھ کبھی سید نہیں لکھنا، یعنی وہ جو جن کا مزار شریف ہے گجرانوالہ میں کے پاس، کہ بیٹا اپنے نام کے ساتھ کبھی سید نہیں لکھنا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ چچا اپنے نام کے ساتھ سید کیوں نہیں لکھنا؟ تو کہنے لگے سید لکھ کے کم سیدہ والے نہ کیتے تو سید کی بڑی توہین ہو گئی۔
سید لکھ کے ایجاز شاہ جے کم سجدہ والے نہ کیتے تو سید کی بڑی توہین ہوگی. سمجھ گئے نا میں انگلی کدھر کر رہا ہوں, اشارہ کدھر کر رہا ہوں, سمجھ گئے نا. بڑی توہین ہوگی, لوگ زبانیں کھولیں گے کہ سید انج دے ہوندے نے. کام ایسے کرو کہ لوگ تمہیں سید کہیں, آگے تم وضاحت دو بھائی میں سید نہیں ہوں, میں سید نہیں ہوں. اگر تو کوئی سید ہے تو وہ اقرار کر لے گا میں سید ہوں. کوئی اگر ہمارے جیسے کو اللہ اچھے کام کی توفیق دے دیتا ہے, ہمارے بارے میں کوئی گمان کرتا ہے کہ جی آپ شاہ صاحب ہیں, سید ہیں, تو ہمارے کام ایسے ہوں کہ اس کو گمان گزرے کہ کم سجدہ والے نہیں, کہ کام آپ ایسے کرو کہ لوگ آپ کو سید کہیں. تو اللہ والو آپ حج ایسا کرو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں, حاجی صاحب آ رہے ہیں. آپ شب قدر کو عبادت ایسی کر کے اٹھو, آپ کا چہرے کا نور لوگوں کو بتائے کہ یہ راتوں کو عبادت کرنے والا ہے, اس کے چہرے کے اوپر نور جو ہے وہ کسی عابد اور زاہد کا ہے, یہ عبادت گزار ہے. تو چہرے کے اوپر نور اللہ اس وقت سجائے گا جب تیری عبادت کو بھی اور تجھے بھی قبول کر لے گا, تجھے بھی قبول کر لے گا. ورنہ چہرے کے اوپر نور نہیں ہوگا, فطور ہوگا, لعنت ہوگی. جو ساری رات جاگے گا اور صبح جو ہے وہ کھجوروں کا پیکٹ 280 کا 600 کا بیچے گا, مجھے بتاؤ اللہ کو اس کی رات کی عبادت کی حاجت ہے؟ جو اللہ کی کنبے کے ساتھ اتنا ظلم ڈھائے گا صبح اور رات کو کہ جی میں نے 27ویں کی رات ہے, منڈیا نو جی تھی دکان سنبھالو میں 27ویں ختم دے جا رہا ہوں, کیا اس کا جانا قبول ہوگا؟ میں کہتا ہوں تو 27 کی رات عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا, صبح سحری کر لینا اور نماز پڑھ لینا, لیکن کھجوروں کا پیکٹ 280 کا بیچ, اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا, اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ والو یہ میری گزارشات کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ صرف عبادت نہیں کرنی, اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. جہاں سے بات چلی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ہر صورت اس رات کو قیمتی بنانا ہے. تو اس کی میں نے وضاحت کی کہ قیمتی کا کیا مطلب ہوتا ہے. قیمتی کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنی توبہ اللہ سے قبول کروانی ہے کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے, اور اس کی میں نے نشانیاں بتائی ہیں. اگر توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ بقیہ زندگی, جو سابقہ زندگی جو گزار چکے ہیں, اللہ اس کے اوپر ندامت عطا فرمائے گا, شرمندگی عطا فرمائے گا. پھر آپ ایک ایک پرت کھول کے دیکھو گے کہ میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا. ایک ایک گناہ کو یاد کر کے روئیں گے, ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اللہ سے معافیاں مانگیں گے. تو اللہ جب ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کسی بھی عابد کو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت کو بھی قبول کر لیا اور عابد کو بھی قبول کر لیا. تو اللہ رب العزت شب قدر کی رات ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے ہماری عبادت کو بھی, ہماری ریاضت کو بھی, ہماری سخاوت کو بھی, ہماری تلاوت کو بھی, اور جو نیک اعمال اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں کرنے کی ہمیں توفیق دی ان سب کو بھی قبول و منظور فرمائے, اور بالخصوص 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 ہمیں قبول فرمائے, ہمیں قبول فرمائے. اب یہ مضمون آپ حضرات کو سارا واضح ہو گیا. میں نے طاق راتیں کون سی کہیں آپ کو؟ 21, 23, 25, 27 اور 29. اگر تو یہ رمضان المبارک 29 کا ہو جاتا ہے, یعنی 29 روزے ہوتے ہیں, اس سے اگلی رات پھر کیا کون سی رات کہلوائے گی؟ چاند. اب رات تک جاگتے رہیے گا. یا 30 ہو جاتے ہیں, جیسے بھی ہے اللہ کا نظام ہے, بس خیر ہو اس میں. اب یہ جو رمضان مبارک کا آخری روزہ ہوگا انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا, عید کا اعلان ہو جائے گا. وہ جو رات ہوگی اس رات کو ہم کیا کہیں گے؟ چاند رات, یعنی اپنی علاقائی زبان میں ہم اس کو چاند رات کہتے ہیں, چاند رات کہیں گے. لیکن وہ رات کہلوائے گی یکم شوال کی رات, یعنی رمضان المبارک کا اختتام ہو جائے گا, اگلے اسلامی مہینے کا یا قمری مہینے کا آغاز ہو جائے گا, اس کی پہلی رات ہوگی یکم شوال. اللہ بولو یکم شوال کا جو دن ہے, یعنی وہ رات ہوگی, آگے دن آئے گا, تو یکم شوال کو پھر کیا ہوگا؟ ہماری عید الفطر ہوگی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مفسرین قرآن جتنے بھی ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں, آپ وہ کھول کے دیکھیں, آپ کو مولا علی
مرتضی رضی اللہ عنہ کا قول ملے گا، حوالہ ملے گا کہ امت محمدی سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا، جاگ رہے ہیں، جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا یکم شوال کو کیا، جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا یکم شوال کو اللہ نے ہلاک کیا۔ قوم لوط جب بدفعلی جیسے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی اور وہ اتنے اس گندے فعل کے ریسہ ہو گئے کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان بھی آتا تھا تو میزبان یہ سمجھتا تھا کہ جب تک میں اس کے ساتھ بدفعلی نہیں کروں گا مہمان نوازی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس قدر وہ اس گناہ کے اندر پڑ گئے تھے، ان کو لت پڑ گئی تھی۔ جب وہ حد سے بڑھ گئے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پھر حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ نے یکم شوال بروز ہفتہ ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ یکم شوال بروز ہفتہ ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ اسی طرح بروز اتوار یکم شوال اصحاب اخدود کے اوپر اللہ نے عذاب مسلط کیا ان کے اوپر۔ آگے کون سا دن آ گیا؟ سوموار، یکم شوال، بروز پیر یا بروز سوموار۔ قوم نو کو اللہ نے ڈبویا، ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ پھر آ گیا منگل، بروز منگل، یکم شوال۔ اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو، اس کے لشکریوں کو، اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا، ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ پھر کون سا دن آ گیا؟ بدھ، بروز بدھ، یکم شوال۔ اللہ نے قوم عاد کو برباد کیا۔ پھر آ گیا جمعرات، بروز جمعرات، یکم شوال۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا، ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ تو 6 دن 6 روز 6 شوال یعنی 6 دن ہو گئے، تو 6 کے 6 جو عذاب آئے ہیں وہ یکم شوال کو، صرف دن بدلا ہے، تاریخ کون سی ہے؟ یکم شوال۔ یعنی کبھی یکم شوال ہفتے کو آ رہا ہے، کبھی اتوار کو آ رہا ہے، کبھی سوموار کو آ رہا ہے، کبھی بدھ، کبھی جمعرات کو۔ لیکن تمام قوموں کے اوپر عذاب کس دن آیا ہے؟ یکم شوال کو۔ لیکن جب امت محمدی آئی، اللہ کے محبوب کی امت آئی، تو اللہ نے یہی عذاب کا دن عید الفطر کا دن بنا دیا، خوشی کا دن بنا دیا۔ اب یہ دن یا یہ نظام یا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر اپنی شان عرش پہ جلوہ افروز ہوا۔ تو اللہ نے جو زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے وہ 6 دنوں میں کیا ہے۔ اس کی تخلیق ہفتے کو شروع ہوئی، جمعرات کو مکمل ہو گئی۔ جب کائنات یہ وجود میں آئی تو اگلا دن کون سا تھا؟ جمعہ المبارک کا۔ اس لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج تاک رات بھی ہے اور 7 شب جمعہ بھی ہے، تو اس لیے ہمارا غالب گمان ہے کہ آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، کیا کیا؟ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ اس کو زنجیروں سے اور بیڑیوں سے آزاد کر دے گا۔ بات سمجھ گئے؟ حدیث پاک کا مفہوم سمجھ گئے کہ جس نے 6 روزے شوال کے رکھے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر دے گا، آزاد کر دے گا۔ تو اللہ رب یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے، ان کی اتنی فضیلت اور اہمیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسے ہی ہے جس نے سارا سال روزے رکھے، سارا سال روزے رکھے۔ پھر اگلی حدیث پاک آپ سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ روزے چھوڑنے ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھ لی ہیں تو 6 رکھنے کون سا مشکل ہے، میں انشاءاللہ رکھ کے چھوڑوں گا، ان کا اتنا اجر ہے۔ کتنا اجر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، میری امت کے جتنے افراد ہیں قیامت تک، امت محمدی کے جتنے افراد ہیں قیامت تک
جو شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ ان کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ چھوڑنے ہیں؟ یعنی جب قیامت آئے گی تب تک یہ امت انشاءاللہ اربوں خربوں میں ہوگی۔ اس وقت زندہ بھی دیکھیں کتنی ہے، جو گزر چکی ہے وہ الگ ہے اور جو ابھی آئے گی وہ الگ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا بشارت دی ہے کہ اللہ جو شوال کے 6 روزے رکھے اس کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ جتنے امت محمدی کے افراد ہوں گے۔ تو اللہ والوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگلا مہینہ انشاءاللہ رمضان المبارک آخری ہوگا اور اگلا دن عید الفطر کا ہوگا، اس دن آپ حضرات نے روزہ نہیں رکھنا، عید کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس سے جو اگلا دن ہے یعنی 2 شوال سے آگے آپ 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں۔ یہ وہ دن ہیں 6 دن، اگر ان 6 دنوں میں آپ اپنی عبادت، ریاضت، مجاہدات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ہی گناہوں سے بچاتے ہیں جیسے رمضان مبارک میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو اللہ والو آپ ایسے ہو جیسے سارا سال اب روزے میں ہیں، سارا سال اب روزے رکھ رہے ہیں، سارا سال آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ گھر میں سلامتی ہوگی، برکت ہوگی، رحمتیں ہوگی، اللہ بندشوں سے، لڑائی جھگڑوں سے بچائے گا۔ اس طرح دیگر جو نقصانات ہوتے ہیں اللہ ان نقصانات سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ میں نے 2 اعمال کٹھے جوڑے ہیں، ایک تو میں نے شب قدر کی بات کی ہے اور ایک میں نے شوال کے روزوں کی بات کی ہے۔ اب شب قدر اور شوال کے روزوں کے درمیان میں ایک رات ہے، اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ چاند رات۔ ابھی آپ نے 2-3 دفعہ بولا بھی ہے چاند رات۔ ایک میں عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ نے اللہ والو جو چاند رات ہے یعنی یکم شوال کی جو رات ہے اس رات کو کرنا ہے۔ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، عشاء کے بعد کر لیں، رات کو 12 بجے کر لیں، 1:30 بجے کر لیں، 2 بجے کر لیں، لیکن فجر سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جب میں عمل بتاؤں گا آپ کہیں گے حضرت صاحب ہم میرا نام لکھ لیں، میں یہ عمل ضرور کروں گا، یعنی اس کا اتنا اجر و ثواب ہے اور عمل بالکل چھوٹا سا۔ نفیس الواعظین کے اندر علامہ ابوبکر بن محمد بن علی البدل قریشی رحمہ اللہ نے اس روایت کو یا حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اس عمل کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم شوال کی رات یعنی جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں بار بار چاند رات، اس نے چاند رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھی۔ کتنی؟ 4 رکعت نماز نفل پڑھی، 2 کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور 4 اکٹھی کی نیت بھی کر، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہر رکعت کے اندر 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی سورۃ فاتحہ کے بعد۔ تو 4 رکعتوں میں سورۃ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 100۔ بس اتنا عمل ہے، کچھ مشکل ہے؟ 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، 4 اکٹھی کی نیت کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ 2 کر کے پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں تاکہ آپ جب پڑھ رہے ہوں آپ کا عبادت کے اندر دھیان ہو، مغرو لا پروگرام نہ ہو کہ 4 اکٹھی شروع کر لی تو بندہ تنگ آ جائے، 2 کر کے پڑھیں، پھر تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر دوبارہ 2 پڑھ لیں تاکہ آپ کا عبادت کے اندر اس عمل کے اندر دھیان ہو، دل لگے۔ تو جب آپ پہلی رکعت پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ، دوسری رکعت کے اندر بھی 25 مرتبہ قل هو اللہ، اس طرح بقیہ 2 نفل پڑھیں گے تو 100 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھ لو اس کے بعد 70 بار کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 70 بار میرے پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیم پڑھو یا جو سا بھی آپ کو پڑھنا کا ذوق ہے۔ اب عمل سمجھ آ گیا آپ کو کہ یکم شوال کی رات 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے یا 2 کر کے آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ نماز کے جب 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح اتحیات میں بیٹھے بیٹھے آپ 70 بار کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 70 بار کیا کہیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے۔ اب جب آپ یہ عمل کر لیا، اب سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے حضرت صاحب یہ عمل کریں گے تو ملے گا کیا؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے کہ جو یکم شوال کو یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ تیسری بات، اس کو یعنی جو صاحب عمل ہے، جس نے یہ عمل کر لیا، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک مرنے سے پہلے جنت میں ملنے والا وہ مقام نہیں دیکھ لیتا۔ 3 انعامات۔ چوتھا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ اس کے اوپر علم و حکمت کے دروازے کھول دے گا، یعنی مرتے دم تک وہ نسیان مرض کا، بھولنے کے مرض کا، پاگل پن کا یا مجنون دیوانگی جیسی بیماریاں جو ہیں، یعنی ذہنی جو بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں جن کو آج کل آپ کہتے ہیں، ان کا وہ شکار نہیں ہوگا۔ یہ 4 بشارتیں ہیں، جنت کی گارنٹی، جہنم سے خلاصی، مرنے سے پہلے اللہ مجھے جنت میں کیا مقام دے گا اس کا دیدار، اور آخری انعام کیا ہے کہ اللہ رب العزت تعدی موت ہر قسم کے نفسیاتی مرض سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، اس طرح کے امراض سے اللہ رب العزت کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ اس عمل کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جن کو جا کر آپ اجازت ہے انہیں بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اب میں نے 3 اعمال، یعنی میں نے بات اس انداز سے کی ہے کہ 3 اعمال کو میں نے اکٹھے جوڑ دیا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ جو دن بقیہ رمضان مبارک کے رہ گئے ان کو قیمتی بنائیں، یعنی شب قدر کو ڈھونڈیں، اور دوسرا میں نے شوال کے 6 روزوں کی بات کی ہے مختصر کر کے، اور ایک درمیان میں نے سینڈوچ کیا ہے کہ آپ نے یکم شوال کی رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یاد رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔